بیٹے کو ایک دفعہ کہا کہ جنت کا کوئی چیز، جنت کی کوئی چیز مجھے لا کر دے دو. صرف وہ ایک سمجھانے کے انداز میں بیٹے کی تربیت کیا کرتے تھے. بیٹا بھی کیسا سمجھدار تھا. بیٹا آیا، تھوڑی دیر بعد ایک مٹی کا ٹکڑا اٹھا لایا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ مٹی ہے جو میرے والدہ کے پاؤں پہ لگی تھی، میں وہ ٹکڑا اٹھا لایا ہوں. باپ نے بیٹے کو پیار دیا، تیری تربیت صحیح ہو رہی ہے، تو نے درست پہچانا ہے والدہ ہی کے قدموں کے نیچے جنت ہے. والد جنت کا ایک دروازہ، والد بھی. اور والد کا حق اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح ادا ہو جاتا ہے. اگر کسی کا والد غلام ہو، غلام سے مراد آج کل قرضے میں جکڑا ہوا ہو، اس کے اوپر قرضہ ہو، بیٹا اس کا سارا قرضہ اٹھا لے ادا کر لے، تو وہ والد کا حق ادا کر دیتا ہے. لیکن والدہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اور روایات بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، اگر والد کو حج کروا لے بیٹا کندھوں پہ اٹھا کے اس کا حق ادا کر دیتا ہے، لیکن والدہ کا حق ادا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ والدہ کی تعظیم والد سے 3 گنا زیادہ ہے. اور اسی تربیت، اسی اخلاص کی وجہ سے ریاض میں ایک اخبار چھپتا، اس کا نام بھی ریاض ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہوا. واقعہ اتنا محیر العقول ہے. سعودیہ ریاض کی ہائی کورٹ کے اندر کیس چلا. اخبار نے سرخیاں لگائیں. کیس کیا ہے؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا، کوئی مال کا تنازع؟ نہیں. کیس یہ ہے، ایک 80-90 سال کا بوڑھا اور ایک 60-70 سال کا بوڑھا ہے. بوڑھے ہیں دونوں. عدالت میں کیس لگا ہوا ہے. کیس بھی عجیب و غریب نوعیت کا. کیس یہ ہے 70-80 سال کا جو بندہ ہے اس کے پاس اس کی 110 سال کی والدہ موجود ہے. چھوٹے بیٹے نے مقدمہ کیا ہوا ہائی کورٹ کے اندر، نیچے سے آتے آتے ہائی کورٹ میں آ گیا ہے. یہ ساری زندگی اس نے والدہ کی خدمت کی ہے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب والدہ کی خدمت صحیح طرح نہیں کر سکتا. میں کیس کرتا ہوں. 70 سال اس چھوٹے بھائی کی بھی عمر ہے کہ والدہ میرے حوالے کر دی جائے. اور لوگ مال و دولت کے لیے کیس کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی اللہ نے ایسی تربیت کر دی ہوتی ہے، اتنی اچھی والدین ان کو نصیب ہوتے ہیں، ایسی عمدہ تربیت ہوتی ہے، وہ کیس کر رہا ہے والدہ کو لینے کے لیے. عدالت کا جج پریشان ہے، یہ کس قسم کا کیس آ گیا. وہ خود لکھتا ہے داستان. بار میں انٹرویو دیا، میں نے ان کا پیچ اپ کرانے کی کوشش کی، 15 دن تم رکھ لو. 15 دن. بڑا بیٹا کہتا ہے میرے پاس رہی ہے، میں نے اب چھوڑنی ہی نہیں. اب چاہے میری عمر 80 سال ہو گئی ہے، ایک دن بھی اگر میری والدہ میرے بارے میں شکایت کرے میرے چھوٹے بھائی کو دے دینا. چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے یہ اکیلا ہی جنت کمانے لگا ہوا، میرا کوئی حق نہیں والدہ پہ، اس نے اتنی عمر خدمت کر لیا، میرا بھی حق ہے، یہ بوڑھا ہو گیا. پیچ اپ کرنے کی کوشش کی، پیچ اپ نہیں ہوئی. عدالت کا جج لکھ رہا ہے اخبار کے اندر، پیچ اپ دونوں بھائیوں کو بلایا، اور اللہ کا واسطہ کیا تماشا بنایا ہوا، اخباروں میں خبریں لگ رہی. ایک بھائی مان جائے، سرنڈر کر لو 15 دن. کوئی بھائی ماننے پہ تیار نہیں. کہا والدہ سے پوچھ لیتے. جج نے آخری حل یہ نکالا، والدہ سے پوچھتے کہ جس کے پاس والدہ رہنا چاہتی ہے اس کے سپرد کر دوں گا. والدہ کو بلایا گیا، ویل چیئر پہ آئی، کہتے ہیں 30 کلو اس کا وزن ہوگا، کمزور سی. جج نے پوچھا یہ تیرے بیٹے تو نے کیسی تربیت کی ہے، تیرے لیے جھگڑے ہیں، میرے پاس تو مال و دولت کے کیس آتے ہیں، جائیداد کے کیس آتے ہیں، پراپرٹی کے کیس آتے ہیں، تو ان دونوں میں سے کس کے پاس رہنا چاہتی ہے؟ والدہ اس عمر میں رو رہی ہے، اللہ کی قسم مجھے دونوں پیارے ہیں، میں دونوں میں کسی کے ساتھ فرق نہیں کر سکتی. آپ جج ہیں، میں نے آپ کو اختیار دیا، جس کے ساتھ رہنے کا حکم دیں گے میں رہوں گی. میں دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر کے اپنے کسی بیٹے کا دل نہیں توڑنا چاہتی. عدالت کے جج نے فیصلہ لکھا، شہ سرخیاں چھپی. اس بزرگ خوش قسمت خوش نصیب انسان کے آنسوؤں کی تصویر ریاض کے اخبار میں چھپی. عدالت کے جج نے فیصلہ لکھا، اس بزرگ نے 40 برس اپنی والدہ کی خدمت کر لی ہے، اب چھوٹے بھائی کا بھی حق بنتا ہے. یہ بوڑھا ہو چکا ہے، 80 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، خود کمزور ہو چکا ہے، یہ صحیح طرح اپنی والدہ کی خدمت نہیں کر سکے گا. میں چھوٹے بھائی کو والدہ کا جو ساری کی ساری ذمہ داری ہے سپرد کرتا ہوں. جب یہ فیصلہ ہوا وہ بوڑھا زارو کتار رونا شروع ہو گیا. اس کی تصویریں اخبار میں چھپی. وہ کہتا ہے ہائے افسوس، میرے بڑھاپے نے مجھے والدہ سے محروم کر دیا. لوگوں
یہ تربیت ہے، یہ انداز ہے کہ 80 سال کا بوڑھا زارو کتار والدہ کے چھننے پہ رو رہا ہے کہ میری جنت مجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ ہمارا معاشرہ کتنا بد نصیب ہے، بدبخت ہے، بوڑھے والدین کی خدمت کرنا تو دور کی بات، ان کو اولڈ ہوم میں بھیج دیتا ہے، اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیتا ہے۔ یہ اولڈ ہوم اولڈ ہاؤسز میں بھیجنا اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ فتنہ کہیں اور سے آیا ہے۔ اسلام میں رشتہ داروں کی اہمیت ہے۔ جو چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے نا اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی عمر بڑھ جائے، اس کے اندر برکت آ جائے، وہ کھلے ہاتھ کا ہو جائے، اس کی زندگی آسان ہو جائے، وہ اپنے والدین کی خدمت میں لگا رہے۔ خدا کی قسم ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات اخباروں میں چھپتے ہیں عرب دنیا میں۔ ہمارے پاکستان میں بھی اللہ نے بعض لوگوں کو توفیق دی ہوئی ہے، والدین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہمارے کلچر میں اگرچہ دادا دادی والد والدہ کا احترام ضرور موجود ہے، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، میں نے بہت سے بزرگوں کو خود یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اللہ میں کسی کا محتاج نہ بنانا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے جب عمر ایسی آ جائے گی بچہ کوفت محسوس کرے گا، وہ اس کوفت کو فیل کرتے ہیں والدین، ان کو اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے، عزت نفس ان کی مجروح ہوتی ہے۔ اور بچوں جب تم لاغر تھے، کمزور تھے، اپنی مرضی سے اٹھ کے واش روم نہیں تھے جا سکتے، تب تمہارے ماں اور باپ نے تمہاری کیسی تربیت کی، نشو و نما کی، کبھی تمہیں پلیدگی کے اندر، گند کے اندر سونے نہیں دیا۔ آج تمہارے والدین اگر بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ کے واسطے اگر ان کے کپڑے ناپاک ہو جائیں، اگر گندے ہو جائیں، ان کو کبھی ناپاکی میں سونے نہ دینا، یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے اوپر یہ حق ہے۔ اور سب سے زیادہ حق تلفی یہ کی جاتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ان کے کپڑے پلید ہو جائیں، بچے ان کے کپڑے تبدیل نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم یہ ظلم کی بات ہے، یہ حق ہے والدین کا کہ ان کی نجاست کو بھی اولاد خود صاف کرے، جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہاری نجاست کو صاف کیا تھا، یہ ان کا حق ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ والدین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی، لیکن جو بیوی کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے بھی کل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔